السلام علیکم. اسٹل لو یو سیزن 2 کس نمبر 60. از قلم کم اے کے. یہ ہے اسفندیار، حور کا جڑواں بھائی، جس کا کسی کو بھی علم نہیں سوائے حور کی موم کے. یہ بھی مافیا کا حصہ ہے اور حور سے زیادہ خطرناک ہے. کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ انہوں نے اسفندیار کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھ کر پوچھا. حور کی اور اسفندیار جڑواں بہن ہیں اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ان کے جڑواں بچے ہیں، حتیٰ کہ حور کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے. آپ کو اس سے مطلب؟ وہ انتہا کا انا پرست اور پتھر دل تھا. ماں ہوں تمہاری، حق رکھتی ہوں پوچھنے کا. وہ غصے سے بولی. بیٹا ہوں آپ کا، جیسے چاہے جواب دے سکتا ہوں. وہ باہر نکل گیا. یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، وہ کوفت سے بولے. دوسری طرف ارباز اور حور کی کال آئی تھی. آریان ناشتہ کرتے ہوئے زویا سے پوچھ رہا تھا. ہاں، وہ بہت خوش ہیں. پیرس میں کل ہی حور کی کال آئی تھی. میری بات کیوں نہیں کروائی؟ ہم نے ان کو اپنی شادی کا نہیں بتایا نا، اس لیے ارباز ناراض ہے، اور حور بھی بس ٹھیک ہی بات کر رہی تھی. تو کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ اس میں ساری غلطی تمہاری ہے؟ چھوڑو نا اس بات کو، تم یہ بتاؤ سامیہ کہاں ہے؟ اٹھی نہیں ابھی تک؟ آج اس کو اسکول بھیجنا ہے نا. میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ سامیہ کو اسکول نہیں بھیجنا تھا، مسٹر علی نے، جس کی وجہ سے وہ کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. بھیجنا تو ہے، پر مجھے ڈر لگ رہا ہے. زویا، وہ کچھ بھی نہیں جانتی، بول بھی نہیں سکتی. اکیلے وہ کیسے وہاں رہے گی؟ وہ صرف 2 گھنٹے کا اسکول ہے، میں چھوڑ کر آؤں گی اور لے کر بھی آؤں گی. وہ اسے لکھنا پڑھنا سکھائیں گے. یار، کچھ سمجھ آئے گی اسے اپنی بات سمجھانے کی. لیکن پھر بھی اگر کسی سے وہاں پر تنگ کیا تو؟ کمال کرتے ہو یار. آریان، وہ اسکول ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو بول نہیں سکتے. وہاں کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن آج ہم دونوں جائیں گے ساتھ میں اسے چھوڑنے. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے مجھے آفس جانا ہے، لیکن جب 2 گھنٹے بعد سامیہ کو لینے جائیں گے تب تم دونوں کو گھر چھوڑ دوں گی. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسے بلا کر لاتا ہوں. اب تک تو اٹھ چکی ہوگی. وہ سامیہ کے کمرے میں چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ اسکول پہنچ گئے تھے. تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 گھنٹے کی بات ہے، پھر ہم لینے آ جائیں گے. آریان سامیہ کو سمجھا رہا تھا. اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا، مگر اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی. اچھا چلو بس بھی کرو، کچھ نہیں ہوتا، زویا پیچھے سے بولی. پھر وہ دونوں سامیہ کو اندر چھوڑ کر آئے تھے. زویا، کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا. ارے یار، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. بیکار کی ٹینشن مت لو تم. کچھ دیر بعد اسفندیار کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی. اس نے گھور کر ڈرائیور کو دیکھا تھا. کیا تکلیف ہے سر؟ وہ اچانک سے ایک لڑکا گاڑی کے سامنے آ گیا. میں دیکھتا ہوں. وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگا. اس نے سامنے دیکھا تو آنکھوں میں الجھن ابھری تھی. رکو. وہ خود گاڑی سے باہر نکلا تھا. سامیہ بہت ڈری ہوئی تھی. وہ بھاگ کر اسکول سے سڑک پر آئی تھی اور گاڑی کے سامنے آ گئی. اسفند کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ وہ محفوظ پناہ گاہ ہے، کیونکہ وہ حور جیسا ہی لگتا تھا. وہ ڈر سے فوراً اس کے گلے لگی تھی. وہ اپنی جگہ پر فریز ہوا تھا. ایک جھٹکے سے سامیہ کو خود سے دور کیا تھا. آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. وہ سسک رہی تھی. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تمہیں اپنے گھر پر دیکھا تھا. تم وہی ہو نا؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا. وہ الجھی تھی. وہ اس سے ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ میں سامیہ ہوں، وہ بے بسی سے دل میں بولی تھی. اس نے سامیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا. آج کی تاریخ میں جواب ملے گا؟ اسے شدت سے درد ہوا تھا. اسفند کی گرفت مضبوط تھی. اس کی برداشت ختم ہوئی تھی. اس نے سامیہ کو بازو سے کھینچ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا تھا اور خود دوسری طرف بیٹھ کر دروازے کو بند کیا تھا. سامیہ نے نم آنکھوں سے اسفند کو دیکھا تھا. وہ کچھ بول بھی نہیں سکی تھی، چپ چاپ بیٹھی گئی. اس نے حیرت سے سامیہ کی طرف دیکھا تھا. اس نے شور تک نہیں مچایا. اسے عجیب لگا تھا. اس نے ہاتھ اٹھا کر سامیہ کے چہرے کو محسوس کیا تھا.
تم اصلی ہو نا؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، سانسیں تیز ہوئی تھی۔ مجھے تو تم ایک نکلی گڑیا لگ رہی ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتی، صرف سانس لیتی ہے، اس نے سامیہ کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اسفند کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ گھر کی طرف گھماؤ، مجھے نئی چیز ملی ہے، مطلب ایک اور نیا ایڈونچر۔ وہ اسمرک کرتے ہوئے بولا۔ اوکے سر۔ وہ پیلس کی طرف مڑا تھا، دوسری طرف۔ کہا تھا نا ایسا یہاں اکیلے چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب بتاؤ مجھے کہاں گئی ہے میری بہن؟ آریان زویا کا بازو پکڑے اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ یہاں سے ڈر کر بھاگ جائے گی؟ سکون کا سانس لو یار، یہ سارا علاقہ اپنا ہے، مل جائے گی، میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ مل جائے گی؟ ہاں، کیا پتا وہ کس حالت میں ہوگی۔ یہ بھی میری غلطی ہے کہ میں کیسے اتنا بڑا بیوقوف ہو سکتا ہوں، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، ڈھونڈتے ہیں، مل جائے گی۔ تم اس بچی کو کیوں لے کر آئے گھر؟ وہ اسفند کے ساتھ سامیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ اس نے سامیہ کی بازو پکڑ رکھی تھی۔ زویا کے دوست کی بہن ہے، تم کیوں لائے اسے یہاں؟ یہ سڑک پر مرتے مرتے بچی ہے، میں گھر لے آیا کیونکہ اس رات کو اس کو میں نے دیکھا تھا، مگر یہ بولتی نہیں ہے۔ وہ زویا کو جانتا تھا مگر زویا اسے نہیں جانتی تھی۔ یہ بول نہیں سکتی اس لیے؟ زویا کو کال کرو، لے جائے اسے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے موم، میں خود چھوڑ کر آؤں گا اس بیوٹی کو۔ اس نے حیرت سے اسفند کو دیکھا تھا۔ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھول گئے ہیں کیا مجھے؟ وہ اداس ہوئی۔ شکریہ۔